قوم تک پیغام پہنچ سکے. میرے ساتھ نہال ہاشمی صاحب ہمارے اور پاکستان کی سیاست کا ایک بہت بڑا نام، صلاح الدین سلو بھائی ہمارے، جو ایک بہت بڑا نام ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس طرح کی شخصیات جب تک موجود ہیں پاکستان میں، سپورٹس کا مستقبل انشاءاللہ تابناک ہے. ایچ ای سی جو ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن، جو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں گراس روٹ لیول پر کام کر رہا ہے، اور خاص طور پر ہمارے ساتھ جو پرائم منسٹر جو سپورٹس ٹیلنٹس پروگرام ہے، اس کے اندر ہمارا بہت بڑا پارٹنر ہے، مین پارٹنر ہے جاوید میمن صاحب. ان کا کردار سپورٹس کے حوالے سے بہت کلیدی ہے. تو میں جو بات یحییٰ حسینی صاحب نے کی، میں ہر جگہ پہ آج میں کوئٹہ سے کراچی لینڈ کیا ہے، میں کوئٹہ میں تھا. کوئٹہ کے اندر بھی ہم بچے بچیوں کے ساتھ، بیوٹم کے اندر، بلوچستان یونیورسٹی کے اندر، اس کے علاوہ خزدار، مطلب یو نیم اٹ، کہ دکی سے کہاں سے بچے بچیاں آئے ہوئے تھے. اور ان کا جو کانفیڈنس تھا، وہ بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں ٹیلنٹ بہت ہے. میں اس کی ریسنٹ مثال دوں گا کہ ہاکی کے جو معاملات بنے ہوئے تھے، ہم نے اور کچھ نہیں کیا تھا، صرف میرٹ کی بنیاد پر بچوں کو منتخب کروایا تھا اور کسی کی سفارش نہیں مانی تھی. تو اتنا ٹیلنٹ تھا کہ ان بچوں کی کوئی ٹریننگ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا. 13 سال بعد پاکستان کسی میجر ایونٹ کے فائنل میں پہنچا تھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، ابھی یہ چند دن پہلے وہ بچیاں 3 بہنیں جو ہیں، وہ ایک پاور لفٹنگ کے اندر ساؤتھ افریقہ کے اندر گولڈ میڈلز جیتی ہیں. ان کا کوئی ان پر ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، بٹ انہوں نے پرفارم کیا. میرا جب یہ سوال ہم سے ہوتا ہے نا کہ جی آپ لوگ کر کیا رہے ہیں، تو میں سوال کا جواب میرا پہلا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کرنے دیا ہی نہیں جا رہا تو ہم کریں کیا. ہم نے اس سفر کا آغاز، زیادہ پیچھے نہیں جاتے، 97 میں مجھے یاد ہے جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی، تو جہاں پر ہمارا فوکس معیشت کی بحالی پہ تھا، بدقسمتی سے پاکستان میں جو تجربات کیے جاتے ہیں، اس کے بعد جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے تو چیلنج پہلا کیا ہوتا ہے کہ معیشت کو سنبھالنا ہے، خوشحالی کو لے کر آنا ہے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں. بھئی باقیوں سے تو سوال کریں نا کہ یہ کام باقی سب کیوں نہیں کر پائے تھے. اور جب ہم کرتے ہیں اور ہم ملک کو رائٹ ٹریک پہ لے کے جاتے ہیں، تو پھر راستہ کاٹ دیا جاتا ہے کسی نہ کسی چیز کی بنیاد بنا کے. میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے، یہ ان کا جرم بن گیا. پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنایا. میں ایک ایک بچے کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں اگر آج ہم محفوظ ہیں، آج اگر پاکستان اللہ معاف کرے شام، عراق، لیبیا، مصر کا ماڈل نہیں بنا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں. پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی تو بزدلانہ کارروائیاں تو ہو سکتی ہیں، ماضی میں جس طرح پاکستان کی سرحدوں کو کراس کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، وہ اب نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کے پاس ایٹامک ڈیٹرنٹ ہے. اور یہ نواز شریف صاحب کا اس قوم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر یہ قوم سمجھے تو آج پاکستان کی آزادی کا بہت بڑا، سب سے بڑا کریڈٹ میاں نواز شریف صاحب اور پاکستان کی مسلح افواج کو جاتا ہے. اس کے بعد میاں صاحب کو ہٹا دیا گیا. 12 سال جس طرح کے گزرے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو تھے واجپئی صاحب 98 میں جب پاکستان آئے تو میں گورنر ہاؤس میں موجود تھا، اور وہ کہہ رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کو کہ پاکستان کے پاس جو وافر بجلی ہے وہ انڈیا کو دینے کا معاہدہ کر لیں. یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے، 1998 میں. اور میں اس کا خود گواہ ہوں کہ وہاں پر جو گفتگو ہو رہی تھی کہ پاکستان کی جو سرپلس بجلی ہے وہ انڈیا کو دینے کا معاہدہ کر لیں. تو وہ پاکستان جس کے پاس سرپلس بجلی ہوتی تھی، پھر وہاں پر بجلی کا ایسا بحران آیا، کیونکہ جو کارخانے لگے 1999 کے بعد ایک کارخانہ پاکستان میں بجلی کی پروڈکشن کا نہیں لگا. چلو ماضی میں جو ہو گیا، 2013 میں جب ہماری دوبارہ حکومت آتی ہے
تو ہم سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں, پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں. جو کراچی شہر جس میں ہم بیٹھے ہیں, اس کا امن کا سب سے بڑا ایشو تھا. مجھے فخر ہے کہ نواز شریف صاحب نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ کراچی کا امن بحال کیا, کراچی کی خوشیوں کو واپس لے کر آئے, کراچی کی معیشت کو پیروں پر کھڑا کیا. تو ہم نے یہ نہیں روئے کہ ہمیں 99 میں فارغ کر دیا گیا تھا, اور جب ہم گئے تھے تب پاکستان کی معیشت کہاں پر تھی, اور آج جب ہم آئے ہیں تو پاکستان کی معیشت کہاں پر ہے. ورلڈ بینک نے, IMF نے اس وقت کے اخبار اٹھا کے دیکھیں, جب 2013 کا الیکشن ہوا تو کہا گیا کہ جی پاکستان 2 ماہ میں دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. ہم نے پاکستان کو اس وقت بھی دیوالیہ ہونے سے بچایا, ہم نے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا, ہم نے پاکستان سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, ہم نے پاکستان میں معیشت کو بحال کیا, اور اس کے ساتھ پاکستان کے اندر سپورٹس انفراسٹرکچر جو ہے اس پہ جتنا کام شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں کیا اور نواز شریف صاحب نے 2013 سے 17 تک وفاق میں کیا, تو میرا آج آپ سب ماشاءاللہ سپورٹ سے وابستہ لوگ ہیں, ہم سوال یہ کیوں نہیں کرتے کہ ڈپارٹمنٹل سپورٹس کیوں ختم کی گئی؟ وہ کیا ویژن تھا جس کی بنیاد کے اوپر سپورٹس کی انڈسٹری کو ختم کر کے رکھ دیا گیا؟ وہ کیا ویژن تھا کہ میں ابھی یونیورسٹیز, کوئٹہ کی یونیورسٹیز سے بھی اوکے آ رہا ہوں, یہاں پہ بھی یونیورسٹیز میں گیا ہوں, تو کیا وجہ تھی کہ یونیورسٹیز کے جو گرانٹس تھیں وہ ختم کر دی گئیں, یونیورسٹیز پہ کٹس لگا دی گئیں, ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. تو یہ جب آ کر ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا, تو میں سب سے پھر بڑی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم جنہوں نے یہ کٹس لگائے ان سے تو پوچھیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا. شہباز شریف صاحب نے تو آتے ساتھ ہی کہا کہ ڈپارٹمنٹل سپورٹس کو بحال کرو. ہم نے دن رات لگا کے آج ڈپارٹمنٹل سپورٹس 2021 کے اندر جب ختم کیا گیا تھا اس سٹیج پر ہم واپس لے آئے ہوئے ہیں. آج ہم IMF کا بھی سامنا کر رہے ہیں, آج ہم جو پوری دنیا کے اندر ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے اس کو پاکستان بھی فیس کر رہا ہے, لیکن ہم ہمت نہیں ہار رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پچھلے یہ کر گئے تھے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے 1997 میں آ کے پاکستان کے حالات کو بدلا تھا, جس طرح 2013 میں آ کے پاکستان کے حالات کو بدلا تھا, اب 2024 کے اندر بھی جب ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے تو ہماری اس ملک کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, ہماری لیڈرشپ کی اس ملک کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. شہباز شریف بینگ پرائم منسٹر, ان کے جو پچھلے 16 ماہ تھے ان کا سب سے بڑا اس قوم پر احسان یہ تھا کہ IMF کی ڈیل کو ناکام نہیں ہونے دیا تھا, اور آپ سب کو پتا ہے کہ اس ڈیل کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس ڈیل کو 2021-22 کی میں بار بار قوم کو میڈیا کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ شوکت ترین صاحب آن ریکارڈ موجود ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو نہیں رہا, پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. عمر ایوب صاحب آن ریکارڈ موجود ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ پیٹرول 300 سے اوپر جائے گا, اور یہ 2021-22 کی بات ہے. جو PTI کے بانی ہیں انہوں نے خود کہا تھا کہ IMF کے پاس جانا پڑے گا اور مہنگائی کرنی پڑے گی. تو آج جب یہ لوگ باتیں کرتے ہیں لینڈ مائنز, تو یہ خود لگا گئے پاکستان کی ترقی کے راستے میں, پاکستان کی خوشحالی کے راستے میں. ہم لوگوں نے اس کا رونا نہیں رویا, ہم اللہ کے فضل سے مقابلہ کر رہے ہیں, ہم روزانہ کی بنیاد پر دنیا کو انگیج کر رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو جب نااہل کیا گیا تھا, آج عدلیہ بہت بات ہوتی ہے کہ جی عدلیہ جو ہے اس کا ضمیر جاگ گیا, کاش عدلیہ کا ضمیر سوتا ہی نہ, اور نواز شریف صاحب کا جو کیس تھا اس کیس کا بلیک لا ڈکشنری کی بنیاد پر فیصلہ نہ ہوتا, قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ ہوتا, تو پاکستان آج یہ سب کچھ نہ دیکھ رہا ہوتا. سی پیک پاکستان کی لائف لائن بنا. 7 سال 2017 سے 2024 تک کیا وجہ ہے کہ وہ چائنا جو پاکستان میں $50 بلین لگاتا ہے 2017 تک,
سعودی عرب بلینز آف بلینز ڈالرز لگاتا ہے پاکستان کے اندر, یو اے ای انویسٹمنٹ کرتا ہے 2017 تک, ٹرکی کرتا ہے, جاپان کرتا ہے, جرمنی کرتا ہے, یو کے کرتا ہے. تو 2017 کے بعد کیا ہو گیا کہ ایک پیسہ پاکستان میں نہیں آیا. ان 7 سالوں میں کوئی ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی. پاکستان کی معیشت کی تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اس وقت لیڈرشپ تھی اس کے اوپر دنیا کا اعتبار ہی نہیں تھا, دنیا اعتماد ہی نہیں کر رہی تھی. کیا وجہ ہے وہ؟ کیا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب آتے ہیں, ابھی 100 دن ہوئے ہیں, ان 100 دنوں میں چائنا کہتا ہے کہ ہم سی پیک 2 کر رہے ہیں, سعودی عرب کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ $25 بلین اور بزنس ٹو بزنس $12 بلین انویسٹ کر رہے ہیں, یو اے ای کہتا ہے کہ ہم $10 بلین پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں, قطر, کویت, یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ کولیبریشن کر کے چلنا چاہ رہے ہیں. اور تو اور چھوڑیں, ازبکستان, آذربائیجان, وہ بلینز آف ڈالر کی پاکستان انویسٹمنٹ لا رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر جو اس وقت ایک ہیجان کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے, وہ اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ سپٹمبر آنورڈ یہ انویسٹمنٹس پاکستان میں آنا شروع ہو جانی ہیں, اور جب یہ آئیں گی اور بزنسز جب اور گرو کریں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستان کی عوام کو. فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستان کے صنعت کاروں کو, پاکستان میں کاروبار کرنے والے اشخاص کو, پاکستان کی عوام کو. اس طرح کہ جتنا بزنس بڑھے گا اتنی نوکریاں, اتنی مارکیٹ کے اندر پیسہ آئے گا. تو آج یہ جو روز ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں حکومت کو کیا ہونے لگا ہے, حکومت کو کچھ نہیں ہونے لگا, ہو ان کو رہے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں چاہ رہے. اور یا بھائی میں بیک گراؤنڈ میں اس لیے چلا گیا کہ سپورٹس وہاں پر ترقی کرتی ہے جہاں پر معیشت اپنے پیروں پر ہوتی ہے. جہاں پر معیشت ہی نہ ہو, جہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو, وہاں پر کہاں سے سپورٹس ہونی ہے. تو آج ہمارا فوکس کیا ہے؟ فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اللہ کے فضل سے آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پر نہیں بیٹھے ہوئے, ہمارا جو یوتھ بلج ہے, پرائم منسٹر صاحب کا ایک ویژن ہے. ہم نے دنیا سے ڈیمانڈ, جو اس وقت دنیا میں ڈیمانڈ ہے اسکل لیبر کی بہت زیادہ, اور پاکستان اگر اپنے کارڈ صحیح کھیل جائے تو ہم ہر سال 8 سے 15 لاکھ بچے اور بچیاں پاکستان سے باہر جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں. تو ہمارا آج نیفٹیک کے ساتھ مل کے ہم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس چلا رہے ہیں. ہم پہلے 56,000 بچے اور بچیوں کی ڈائریکٹ اور 4 لاکھ انڈائریکٹ جو ہے ٹریننگز کرایا کرتے تھے. اس سال ہم 2 لاکھ سے زیادہ ڈائریکٹ تھرو نیفٹیک اور 6 لاکھ سے زیادہ انڈائریکٹ جو ہے وہ ٹریننگز کرائیں گے, تاکہ ہم اس مارکیٹ کو جو ڈیمانڈ آ رہی ہے اس کو میٹ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں کہ آئی ٹی کی جو انڈسٹری پاکستان کی آج کے دن $2.5 بلین کی انڈسٹری ہے, پرائم منسٹر صاحب نے وہ سٹیپس لے رہے ہیں کہ ہم اگلے 5 سال کے اندر اس کو $25 بلین کی انڈسٹری بنانے جا رہے ہیں. تو یہ کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے. کس کو یہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں؟ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے. اور جب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ پرائم منسٹر جو سپورٹس ٹیلنٹ ہنٹ جو پروگرام ہے, جس میں 16 گیمز تھیں, آج اس کا دائرہ کار ہم 23 گیمز تک لے کے جا رہے ہیں. آج پاکستان کے اندر ہم یونیورسٹیز کو ہب بنا کے پاکستان کی پہلی بایو مکینک لیب جو ہے وہ NED میں لے کر آ رہے ہیں. ہم 10 سپورٹس اکیڈمیز, جس میں فٹ بال, کرکٹ, ہاکی, والی بال, 10 ڈفرنٹ گیمز ہیں, وہ 10 یونیورسٹیز کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ اکیڈمیز ان سپورٹس کی بنانے جا رہے ہیں. اور اس سال ان کے افتتاح ہوں گے. اس سال جو پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے, اس کے اندر جو بچے اور بچیاں جو ٹیلنٹ نکل کر آئے گا, اس سال پہلے تو ہم SOPs بالکل تبدیل کر رہے ہیں. گراس روٹ لیول سے پبلک کی جو ہے شمولیت کے ساتھ ہم ایک اتنا بڑا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں, جس کے اندر آپ کو انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے میں جب یہ پروگرام لانچ ہوگا, پرائم منسٹر
ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم کا تو پورے پاکستان کے اندر ہم اللہ کے فضل سے ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے. وہ جو ٹیلنٹ نکل کر آئے گا اس ٹیلنٹ کو اس دفعہ ہم گروم کریں گے, اس کو ایکسپوئر دیں گے, اس کو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کا ایکسپوئر دیں گے, ان کی بہترین ٹرینر سے ٹریننگز کروائیں گے. اور ہمارا فوکس کیا ہے؟ سیف گیمز, بہت عرصے بعد پاکستان میں کوئی بڑا ایونٹ آ رہا ہے. ہم ان 23 گیمز کے اندر اپنے بچے بچیوں کو تیار کر کے سب سے پہلے سیف گیمز میں اتاریں گے. اس کے بعد جو یوتھ اولمپکس آ رہی ہیں, ہم ایک پورا کیلنڈر بنا رہے ہیں. اس کیلنڈر کے اوپر ہم اگریسولی سپورٹس کے اندر ہم اپنے بچے بچیوں کو میدان میں اتاریں گے, اور پراپر ٹریننگز کے ساتھ, پراپر گرومنگ کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ویژن یہ ہے کہ جب یہ بچے بچیاں پرفارم کریں گے تو ہم ایک سپورٹس انڈومنٹ فنڈ کا بھی قیام کرنے جا رہے ہیں. یہ سپورٹس انڈومنٹ فنڈ, جس طرح ہم نے پنجاب میں پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بنایا تھا اور اس سے ہم اسکالرشپس دیتے تھے ان بچے بچیوں کو جو اپنی تعلیم کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے لیکن ان میں ہنر موجود تھا, ان میں لگن موجود تھی, تو ان کا جو خرچہ ہے تعلیم کا وہ گورنمنٹ آف پنجاب, یہ شہباز شریف صاحب کا ایک بہت بڑا جو تھا ویژن تھا. آج پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ میں تبدیل ہو چکا ہے. پورے پاکستان کے بچے اور بچیاں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح سپورٹس انڈومنٹ فنڈ جو ہے یہ ہم قائم کرنے جا رہے ہیں, جو سپورٹس ویٹرنز اور ینگ جو ہمارے سٹارز نکل رہے ہیں ان کی گرومنگ کے لیے, ان کو سہارا دینے کے لیے یہ ایک ویژن ہے شہباز شریف صاحب کا, پرائم منسٹر آف پاکستان کا. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم پاکستان کی پہلی سپورٹس یونیورسٹی جو ہے اس کے قیام کے لیے جا رہے ہیں. ہم ای سپورٹس, آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ سپورٹس ہیں, اس کے اندر جو ہے لوگ بہت شرکت کرتے ہیں, نوجوان. اس وقت صرف پاکستان کی جو سٹیٹس آ رہی ہیں ای سپورٹس سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی 4 سے 5 کروڑ پاکستانی بچے بچیاں انوالو ہیں. تو ہم ای سپورٹس کی فیڈریشن بنانے جا رہے ہیں. ای سپورٹس کو ہم پراپر جو ہے اس کی ہینڈ ہولڈنگ کرنے جا رہے ہیں. گیم ڈیولپمنٹ کے سینٹرز بنوانے جا رہے ہیں تاکہ یہ ایک ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے. ہم سپورٹس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دینے جا رہے ہیں. ہم سپورٹس انفراسٹرکچر, سپورٹس انویسٹمنٹ فنڈ قائم کرنے جا رہے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ خالی زبانی باتیں نہیں ہیں. جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو یہ میمن صاحب بیٹھے ہیں, ہم ڈفرینٹ کمیٹیاں بنا چکے ہوئے ہیں. ہم سپورٹس بورڈ پاکستان, صوبوں کے سپورٹس بورڈ, سپورٹس منسٹریز, ہم تمام کو لوپ میں لے کے, کیونکہ پاکستان کے پاس جو ٹیلنٹ, را ٹیلنٹ موجود ہے, اگر ہم اس کو جو ہے ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ایک ملٹی بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے پاکستان کے پاس. ہم پاکستان کی پہلی ہاکی لیگ کروانے جا رہے ہیں. جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت اس کے اوپر ایک کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے, اور ہماری انشاءاللہ تعالی ہے کہ ہاکی, کیونکہ شہباز صاحب نے ہمیں یہ ٹاسک دیا ہے کہ ہاکی قومی کھیل ہے, اس کو ریوائیو بھی کرنا ہے. اس میں جو ہماری جو گلوری ہم لاس کر چکے ہیں اس کو واپس لے کر آنا ہے. تو ہاکی لیگ جو ہے ود فل فین فیئر ہم انشاءاللہ تعالی اسی سال میں لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی ہماری یہ دس از اے ہمبل سٹارٹ. میں آپ سے صرف ایک بات کروں گا, چیلنجز بہت ہیں. مطلب میں آج تک اس چیز کے اوپر مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ میں پنجاب کا منسٹر سپورٹس تھا, منسٹر یوتھ تھا, منسٹر ایجوکیشن تھا, میں نے 26 گنیز ریکارڈ بنائے. کیا وہ میں نے اپنی ذات کے لیے بنائے تھے؟ پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں, گنیز نے یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ریکارڈز دکھائے. پاکستان کا قومی پرچم دنیا کا 70,000 بچے بچیوں کو اکٹھا کر کے سب سے بڑے قومی ترانہ گانے کا ریکارڈ بنوایا, قومی پرچم بنانے کا ریکارڈ بنایا. اور مجھ کو نیب جو ہے میرے پہ نیب آ گئی. میں نے ان سے جا کے کہا کہ کیا میں کوئی غلط کام کر بیٹھا ہوں اگر میں نے پاکستان کے نام کو پوری دنیا میں جو ہے اس کو اٹھایا؟ کیا میں نے جو یوتھ فیسٹیولز کروائے اس میں 60 لاکھ بچے بچیوں کی شرکت سے
جس کا آج تک ریکارڈ نہیں ٹوٹا، اس کو دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول ڈکلیئر کیا گیا، تو کیا ان بچیوں کو تم پیغام یہ دینا چاہتے ہو کہ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی کے اندر نہ ہو؟ تو میرا آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے نیت سے ڈیلیور کرتے ہیں، ہم نیت سے اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ عمر گزر گئی، میں نے ان سے بڑا محب وطن کسی کو نہیں پایا۔ ہر کسی نے وہ جو کیا وہ شہریار آفریدی کہتے تھے، جان اللہ کو دینی ہے، تو سچی مچی جان اللہ کو دینی ہے۔ تو میں بالکل اپنے ضمیر کی آواز پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ان دونوں سے بڑا محب وطن لیڈر کوئی نہیں دیکھا۔ پاکستان کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے، پاکستان کے بچوں کے لیے میں نے شہباز شریف صاحب کو جس طرح کام کرتے دیکھا ہے، پاکستان کے یوتھ کیپٹل کو ڈیولپ کرنے کے لیے جس طرح میں نے ان کو دن رات محنت کرتے دیکھا ہے، میں آج درخواست کروں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کا مستقبل بنے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل بنے، ہمارے بچوں کا مستقبل شام، عراق، لیبیا، مصر کے نوجوانوں جیسا مستقبل نہ بنے، ہمارے بچوں کا مستقبل سری لنکا کے نوجوانوں جیسا مستقبل نہ بنے، کیونکہ وہاں پر بھی ان کو ایک جھوٹی گولی دی گئی تھی اور پورے ملکوں کا سسٹم تباہ ہو گیا۔ آج وہ ملک کس حال میں ہے؟ ملکوں کو چھوڑیں، آج وہاں کے وہ نوجوان جو اپنی زندگیاں بنانا چاہتے تھے وہ کس حال میں ہیں؟ تو آج پاکستان کو بیرونی اور اندرونی سازشوں سے بچا کر، پاکستان کو اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کر ہم نے انشاءاللہ دوبارہ خوشحال کرنا ہے، ہم نے دوبارہ پاکستان کو باوقار کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو مستحکم کرنا ہے، اور یہ کام ہم نے اپنے نوجوانوں کے ساتھ مل کے کرنا ہے۔ وہ نوجوان جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان کی بنیاد نوجوانوں نے رکھی تھی قائد اعظم کے ساتھ، آج استحکام پاکستان کے لیے ان نوجوانوں نے پھر کھڑے ہو کر پاکستان کے دشمنوں کو ناکام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کھلاڑیوں اور صحافیوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سہولیات کی کمی کے باوجود نوجوان کھلاڑیوں نے ملک کا نام روشن کیا۔ ہم کھیلوں کو انڈسٹری کا درجہ دیتے ہیں۔ ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے میاں نواز شریف کی خدمات قابل تعریف ہیں۔ ہاکی کے کھیل کے حوالے سے بات کرتے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہاکی کے کھیل کو وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے خصوصی ہدایات ہیں کہ اسے ترقی دی جائے، اس کے فروغ کے لیے کام کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارا قومی کھیل ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔